میر جمع ہے احباب کچھ درد دل کہہ لیں، پھر نہ جانے التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، چند روز پہلے شام کے شہر حلب میں ایک انتہائی دل سوز واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی توہین کی گئی، ان کے جسد کی توہین کی گئی۔ میں اس واقعے کی طرف آنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند مختصر سے واقعات آپ کے گوش گزار کر کے اس واقعے کی طرف کچھ بات کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی خلافت سے پہلے کی اور خلافت کے بعد کی بالکل مختلف زندگی تھی۔ خلافت سے پہلے کی زندگی ایسی تھی کہ جو گھر والی تھی، جو بیوی تھی، وہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، دو خلفاء کی بہن تھی اور عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی۔ اب اس سے آپ مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان کتنی ہوگی، کہ کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو لباس تھا، ایک دفعہ پہن لیتے تو دوسری دفعہ پہننے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ یہ خلافت سے پہلے کی بات ہے، خلافت سے بعد کی نہیں۔ اور عطر جو استعمال کرتے تھے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا کہ جس راستے سے گزر جاتے تو کافی دیر بعد بھی اگر وہاں سے کوئی گزرتا تو یہ محسوس کرتا کہ لگتا ہے یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہوں گے۔ یہ باتیں ساری خلافت سے پہلے کی ہیں، لیکن جیسے ہی خلافت کا تاج سر پہ پہنتے ہیں، زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے بدل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک رفیق کپڑا لے کر آتے ہیں اور تقریباً 800 دینار کا، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تھوڑا کھردرا محسوس ہو رہا ہے۔ 800 دینار کا، یہ خلافت سے پہلے کی زندگی ہے۔ وہی عمر بن عبدالعزیز جب خلافت پہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنتے ہیں تو 8 دینار کا ایک وہ سیدھا جوڑا ساتھی لے کر آتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا نرم ہے۔ وہی عمر بن عبدالعزیز، اور جس بیوی کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو دو خلفاء کی بہن رہی اور ایک بادشاہ کی بیٹی رہی، جیسے ہی خلافت کا تاج سر پہ پہنا تو کہا اگر میرے ساتھ رہتی ہو تو یہ تمام زیور جو تمہارے والد نے تمہارے سپرد کیا ہے، تمہیں جہیز میں دیا ہے، یہ سب بیت المال میں جمع کرانا ہوگا۔ اور وہ عورت جانتی تھی کہ یہ میرا مال، یہ میرا پیسہ، یہ میری متاع، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس نے بھی بلا کسی سوچے وہ سب بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو 2 سال بعد افریقہ میں، کیونکہ 3 براعظم میں ان کی حکومت تھی، تو 2 سال بعد افریقہ جیسے پسماندہ علاقے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا۔ اتنی خوشحالی ہو گئی۔ اور آپ سنیے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے حکومت کے جو ارکان تھے وہ گھومتے تھے، پھرتے تھے، تلاش کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے انہیں کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے، جنہوں نے شاہانہ زندگی گزاری تھی، 2 سال کے بعد کی بات ہے، شاہانہ زندگی گزاری تھی، ایک دن اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اماں جان ابو سے کہیں نا کہ ہمیں عید پر نئے کپڑے دلا دیں۔ حالانکہ وہ شہزادوں جیسی زندگی گزار چکے تھے، لیکن اب والد سے کہہ رہے ہیں کہ صرف عید کا جوڑا دلا دیں۔ تو وہ جو فاطمہ، جو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو 2 بادشاہوں کی بہن رہی، انہوں نے کہا اپنے خامن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان کو کپڑے دلا سکوں۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، ذرا دھیان سے سنیے، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت کی بات ہو رہی ہے، 3 براعظم جس کے زیر تسلط ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فاطمہ کہتی ہے
کہ اچھا آپ ایک کام کریں کہ آپ 1 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر نے کہا چلو یہ تو ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے خزانچی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مجھے اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دے۔ اب دیکھیں جب سربراہ تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر ساری رعایا تبدیل ہو جاتی ہے، پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ان کے اندر بھی خوف خدا آ گیا، تو جب خزانچی سے کہا نا کہ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں، تو خزانچی نے کہا حضرت یہ صفحہ ہے، اس پہ لکھ کر دے دیں کہ 1 ماہ آپ زندہ رہیں گے تو ابھی نکال کے دے دیتا ہوں۔ بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی جواب کے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور اپنی گھر والی سے کہا کہ بچوں کو کہو کہ میں اسے کپڑے نہیں دلا سکتا۔ عید کے دن جب بچوں کو دیکھا پرانے بسیدہ جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں، تو کہا، رونے لگے اور کہنے لگے بیٹا تم بھی بڑے شرمندہ ہوتے ہوگے کہ تمہارا والد تمہیں عید کا ایک جوڑا نہیں لے کے دے سکتا۔ تو بیٹے بھی کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے تھے کہنے لگے نہیں ابا جان، نہیں ابا جان، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے والد نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ بیٹیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بیٹیوں نے منہ پہ دوپٹے سے جو ہے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ منہ پہ دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیٹیاں آگے سے بول رہی نہیں ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیوں دوپٹہ رکھا ہے مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ تو خادمہ نے کہا حضرت آج انہوں نے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، آپ کو پیاز کی بو پسند نہیں ہے، اس لیے آگے دوپٹہ رکھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ ایسی شخصیت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنی زندگی کو ہی بدل دیا خلافت کے بعد اور مسلمانوں کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزار دی، آج تقریباً 1 ہفتے پہلے ان کے مرقد کے ساتھ، ان کی قبر کے ساتھ، ان کے مزار کے ساتھ انہوں سازش کی گئی، ان کے جسد اطہر کو نکال کر، میں الفاظ بھی وہ نہیں دہرا سکتا جو کیا گیا ہے، ان کے جسد اطہر کو نکال کر جلایا گیا اور وہ جو باقیات تھی ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان بہت بے حس ہو چکے ہیں، بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وہ شخصیات جنہوں نے ہمارے لیے اپنی تمام تر جائیداد کیا، اولاد کیا، مال کیا، سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں ہم نے، ہمارے دل میں کبھی رائے کے دانے کے برابر بھی یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ غلط ہوا۔ حالانکہ جناب رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر تم ظلم کو، برائی کو دیکھتے ہو تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنا جگرا نہیں ہے تو کم از کم زبان سے کہو کہ فلانے یہ تو کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اور اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کسی کو برا بلا کہہ سکو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اپنے دل میں تو اس چیز کو برا کہہ سکتے ہو نا، اس پر تو کوئی ظالم تمہیں قتل نہیں کرے گا نا۔ تو ہمارے دلوں میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے، کیوں ہمیں فکر ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں شام میں جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، برما میں جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تو اپنے گھر میں سکون سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں جناب، کوئی سکون سے نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب ایڈے حالات کو نہیں خراب، جی سب ٹھیک ہے، گزارا چل رہا ہے۔ اس شاعر نے کہا نا اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ڈوبنے والا، مگر یاران ساحل نے سلام الوداع سمجھا۔ وہ تو ہمیں پکار رہے ہیں لیکن ہمیں آواز نہیں سنائی دے رہی۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے، اگر آج ہم اپنے مردوں کی جو ہمارے بڑے اکابرین گزر چکے ہیں ان کے مرکز کی حفاظت نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم ہمیں جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مرکز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم ظالم کو یہ بھی کہتے ہیں تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب کھاتا ہے وہی ہتھیار بنتا ہے۔ انشاءاللہ مسلمانوں میں بھی وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا جو ان روسی باغیوں سے اس کا بدلہ لے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جسم ہونا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، اختلافات سے، فروعی مسائل سے نکل کر ہر ایک کے غم میں برابر کا شریک ہونا ہوگا۔ اگر محلے میں ایک آدمی پریشان ہے تو یہاں مجھے بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله،
مومنین کی مثال تو ایک جسم کی ہے کہ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کے لیے تڑپتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سر کی تکلیف ہو اور بازو اور پاؤں کہیں تکلیف تو برداشت کر، میں تو سوتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی جسم کی باقی جسم نے کبھی ایسا کہا ہے؟ نہیں، سر کے درد کے لیے پورا جسم تڑپتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر ہمارے اس محلے میں بلکہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی پریشان ہو تو ہمیں یہاں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں یہاں اس کے احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم جب ایک امت بن گئے، خدا کی قسم کسی کے مائی کے لال کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ یہ تب تک ہے جب تک مسلمان ڈرپوک ہے۔ جب مسلمان وہ 313 تھے، ہزاروں کا مقابلہ کر کے چلے گئے۔ جب ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا ہوا، خدا کی قسم کسی کے اندر کوئی جرت نہیں ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنہوں نے یہ گہنونا ان کے جسم اتھر کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اللہ ان کا دنیا میں بھی اس کا انجام ان کو دکھائے اور آخرت میں بھی اس کا انجام دکھائے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔